السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خرم بیگ مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حق اسپیشل۔ کشمیر میں جاری لاک ڈاؤن کو آج 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ کشمیری بھائیوں کے اوپر آج بھی بھارتی مظالم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان نے ہر بار آواز اٹھائی ہے۔ میرے عقب میں آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو سری نگر ہائی وے کا بورڈ دکھائی دے گا۔ حکومت پاکستان نے کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا ہے۔ آج ہم کشمیری صحافیوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا نام تبدیل کرنے سے کشمیریوں کے اوپر مظالم کم ہو سکتے ہیں یا اس سے آگے بھی بڑھ چڑھ کر کچھ اور کرنا ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں 5 اگست کو جو بھارت نے فیصلہ کیا ہے ریاست کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کی، سوال 5 اگست کا نہیں ہے، سوال اس کے بعد کے جو سٹیپس ہیں، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ڈومیسائل لا لایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی وہاں پہ زمینوں پہ قبضے ہیں انہوں نے فوج کو پورے اختیارات دیے ہیں کہ وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ زمین پر قبضہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی حکومت نے وہاں پہ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹس ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ 1 سال میں قریباً 200 سے زائد کشمیری شہید ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ کشمیری نوجوانوں کی ہے۔ اور اس کے علاوہ 800 کے قریب جو گھر ہے وہ 1 سال میں خاکستر کیے، انہوں نے مسمار کر دیے مختلف انکاؤنٹرز، فیک انکاؤنٹرز میں۔ اب انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے مرکزی سطح پہ دلی سرکار نے کہ وہ کمیٹی یہ طے کرے گی کہ جو بھی جتنے بھی لوگ تحریک میں انوالو ہیں یا جن کے لوگ ادھر پاکستان میں ہے یا جو کسی بھی طرح کے انوالومنٹ ہے، ان کی زمینوں پہ وہ کبھی بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات اتنے نارمل نہیں ہیں۔ حالات کبھی نارمل تھے ہی نہیں گزشتہ 30 سال میں، لیکن اب صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ اب تو کشمیریوں کی شناخت پہ حملہ ہے۔ کشمیریوں کی جو ریاست ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اب کشمیریوں کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بھارت کے خلاف کھڑی ہو، اور وہ کر رہے ہیں گزشتہ 30 سال سے، ابھی بھی کشمیری قوم کھڑی ہے۔ بدقسمتی سے یہ کہا اگر جائے کہ گزشتہ 30 سال میں جتنی بھی حکومتیں آئیں پاکستان میں، ان کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ ہر حکومت نے اپنے طور پہ ایک نئی کشمیر پالیسی انٹروڈیوس کی ہے، جس کی وجہ سے کشمیر کاز جو ہے، جو مسئلہ کشمیر جو تحریک ہے، اس کو بہت ڈیمیج ہوا ہے۔ اب جو حکومت موجودہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، اس سے تو مزید جو ہے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے۔ اب راستوں کے نام چینج کرنے سے، کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے بنانے سے، اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ یہ ایک سمبولک کے لیے ایک ایفرٹ تو ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کوئی ایسا قدم ہے جس سے کشمیریوں کو، جو کشمیری اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کوئی راحت مل سکتی ہے۔ دیکھیں سابقہ حکومتوں کو اگر دیکھا جائے، اگر مشرف کے دور سے خاص طور پر دیکھا جائے کہ سرحد جو LOC ہے اس پہ باڑ لگائی گئی، وہ کس کی کنسنٹ سے لگائی گئی؟ ٹھیک ہے، اس میں پاکستانی حکومت کی مرضی شامل حال رہی تو وہ باڑ لگی نا۔ اس کے بعد زرداری کی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے تو کوئی بات چیت نہیں کی، نہ کوئی انہوں نے کوئی ایسی کشمیر پالیسی ڈیفائن کی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں یہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ پاکستانی قوم تو ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ پاکستانی قوم ہمیشہ گھروں سے نکلی ہے کشمیریوں کی حمایت کے لیے۔ پاکستانی فوج بھی قربانیاں دے رہی ہے LOC پہ۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ قربانیوں کا نہیں ہے۔ پاکستانی قوم نے بھی قربانی دی ہے، پاکستانی فوج کی بھی قربانی ہے، کشمیریوں کی قربانی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مستقل اور کنکریٹ کشمیر پالیسی، جس طرح انڈیا نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے اور وہ اس پہ مستقل چل رہا ہے۔ اب تو جو پہلے سچویشن تھی کشمیر میں، اس میں یہ تھا کہ کشمیری لڑ رہے تھے بھارت کے خلاف، لیکن اب بھارت نے جو ریاست کو تقسیم کیا ہے اور وہاں پہ جو گرفتاریاں ہوئی ہے، وہاں پہ جو شہادتیں، اب صورتحال وہ نہیں ہے جو اس حکومت سے پہلے کی تھی۔ یہ ساری یہ کشمیر کا جو قضیہ ہے، اس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ اس دور حکومت میں آئی ہے۔ تو اس حکومت کو چاہیے کہ ایک مستقل اور پائیدار کشمیر پالیسی ڈیفائن کرے، صرف 5 سال کے لیے نہیں،
اگلے 10 15 20 سال کے لیے ایسی کشمیر پالیسی بنایا جائے. اگر اگلی حکومت کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ اس کو فالو کرے. دیکھیں عمران خان صاحب نے جو سپیچ کی اس پہ بہت ان کو سراہا گیا. نہ صرف پاکستان میں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی لوگ گھروں سے باہر نکلے, ان کو داد و تحسین پیش کی, بلکہ وہاں پہ آتش بازی بھی ہوئی کہ عمران خان نے ایک جاندار سپیچ کی ہے, کشمیریوں کی وکالت کی ہے. لیکن جب عمران خان صاحب واپس آئے اس کے بعد جو انہوں نے وعدے کیے, جو انہوں نے دعوے کیے کہ ہم کشمیر پہ یہ کریں گے وہ کریں گے, اس کے بعد ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس کو ہم کہیں کہ نہیں جی یہ پالیسی ہے اور یہ اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. وہ صرف باتیں تھیں, باتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. آزاد کشمیر حکومت یا آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں, ان کو کردار دیا جا سکتا ہے اگر ان کو کشمیر کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ بیرون ممالک, اقوام متحدہ میں, ایمنسٹی میں, اگر ان کو یہ کردار دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ کشمیریوں کی بہتر وکالت کر سکتے ہیں. اور آزاد کشمیر حکومت ہی نہیں بلکہ اس میں مقبوضہ کشمیر کی قیادت بھی, یہاں پہ حریت کانفرنس کا فورم ہے, ان کو ساتھ ملا کے ایک ایسا فورم بنایا جائے, کیونکہ دنیا کشمیریوں کو سننا چاہتی ہے. اگر ان کو ابھی تک تو ایسا کوئی کردار نظر نہیں آیا کہ آزاد کشمیر حکومت نے کوئی بڑا کردار ادا کیا, کیونکہ 5 اگست کے بعد ہم نے دیکھا آزاد کشمیر میں 10,000 بندہ بھی اکٹھے نہیں کر پائے وہ کشمیریوں کی حمایت میں کوئی جلسہ کریں یا بڑے پیمانے پہ کوئی تحریک, عوامی تحریک چلائی جائے. ایسا ہم نے نہیں دیکھا, کیونکہ ان کے پاس, وہ خود کہتے, وزیر اعظم آزاد کشمیر خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں. تو اختیارات جب نہیں ہیں تو اختیارات دینی چاہیے. اگر پاکستان آزاد کشمیر کو ایک مکمل آزاد اور خود مختار ریاست ڈکلیئر کرتا ہے تو یہ کشمیریوں کے لیے, کیونکہ آزاد کشمیر بنایا ہی اسی لیے گیا تھا تاکہ وہ بیس کیمپ کا کردار ادا کر سکے, مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے. دیکھیں گزشتہ 30 سال کی جو تحریک ہے نا, جو مسلح جدوجہد ہے وہاں 30 سال سے جاری, اس میں اگر دیکھا جائے کوئی عید ایسی نہیں گزری جس کو ہم کہیں کہ یہ کوئی نارمل حالات میں گزری ہے. لیکن جو 5 اگست کے بعد جو عیدیں 3 گزری, یہ تیسری عید ہماری گئی ہے, یہ تو انتہا ہو گئی. یعنی پچھلی 2 عیدوں میں جو لاک ڈاؤن میں عیدیں 2 گزری, اس میں تو بالکل ہی مسجدوں پہ تالے تھے, لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا, قربانی نہیں کرنے دی گئی. دیکھیں یونائٹڈ نیشنز میں قراردادیں پڑھی ہے. یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس سیل ہے, انہوں نے 2 رپورٹس بھی شائع کی ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے حوالے سے, بڑی پاپولر جو رپورٹس تھی. اس کے علاوہ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا 5 اگست کے بعد. لیکن چونکہ اقوام متحدہ میں جو ممالک ہے, جو بڑی پاورز ہیں, ان کے انٹرسٹ ہیں انڈیا میں, انڈیا بڑی مارکیٹ ہے, تو معاشی اکنامک انٹرسٹ جب ہوں گے تو پھر آپ یہ نہیں مطلب کر سکتے کہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ دنیا آپ کا ساتھ دے گی. کیونکہ اس وقت دنیا میں صرف دیکھا جاتا ہے اکنامک انٹرسٹ کہاں ہے, کیونکہ انڈیا بڑی مارکیٹ ہے تو اس میں بڑی پاورز کا انٹرسٹ ہے. تو اب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چھوڑیں, اب تو مسلم ممالک بھی جو ہے نا ان کا بھی ٹلٹ انڈیا کی طرف ہو گیا ہے صرف اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے. تو جب آپ کے اپنے مسلم ممالک خاموش ہے تو آپ باقی ممالک سے کیا امید رکھیں گے؟ دیکھیں تبدیلی کے نعرے تو بہت لگے 2 سال میں, اور بہت سے دعوے کیے گئے, بہت سے وعدے کیے گئے عوام کے ساتھ, لیکن ابھی تک تبدیلی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا. اسپیشلی جب کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر کے حوالے سے اس حکومت کی کوئی کشمیر پالیسی نظر ہی نہیں آ رہی سرے سے. اور دیز آر دا اسٹیپس, دیز آر وٹ آئی سے اٹس سم تھنگ کہ ٹھیک ہے ود دا پیسج آف ٹائم عوام کو بھی, اسٹوڈنٹس کو بھی, یوتھ کو بھی ایک چیز ریمائنڈ کرواتے رہیں کہ کسی نہ کسی چھوٹی سی کبھی ایڈ سے, کبھی سانگ سے, کبھی کسی روڈ کا نام تبدیل کر کے کہ کشمیر بلانگ ٹو اس, تو دیٹس اوکے, دیٹس ناٹ ایون اے اسٹیپ جو کشمیر کے لیے لیا گیا ہے. آئی تھنک اس کا پازیٹیو اسپیکٹ تو یہ ہے کہ ووٹ بینک بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے. عمران خان کا PTI کا ووٹ بینک انکریز ہو گیا ہے, اور اکراس دا گلوب بہت زیادہ جو ہے سپورٹ کیا جا رہا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے. سافٹ امیج پاکستان کا اچھا جا رہا ہے, اٹس نتھنگ مور دین دیٹ. سافٹ امیج اچھا گیا, اسپیچ کو پسند کیا گیا, روڈ کا نام چینج ہو گیا, اینڈ وی آر اوکے ود دیٹ. بیسکلی اگر کشمیر کی بات کی جائے یا پاکستان کے کردار کی بات کی جائے تو آئی تھنک یوتھ بہت اہم رول پلے کر سکتی ہے, بیکاز ہم اگر بات کریں جہاد کی یا اگر ہم بات کریں فریڈم فائٹرز کی
تو دے آر ڈوئنگ گڈ, ایوری ون از ڈوئنگ گڈ, چاہے وہ ملٹری ہے, چاہے پاکستانی گورنمنٹ ہے, یا کشمیری لوگ ہیں, اپنی کیپیسٹی میں دے آر ریزسٹنگ. بٹ وٹ آئی تھنک از اب شفٹ چینج کرنے کا ٹائم آیا. اب ہمیں جہاد بالقلم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, ایجوکیشن کا کیا رول ہے. اگر ایک بندہ ایجوکیٹڈ ہوگا دین ہی ول کم ٹو نو کہ اس کے رائٹس کیا ہیں, اس کا ایز اے ہیومن اس کے رائٹس کیا ہیں, ایز اے سٹیزن اس کے رائٹس کیا ہیں. تو آئی تھنک کہ اب ہمیں ذرا ایجوکیشن کی طرف شفٹ کرنا چاہیے. بیسکلی اپنی یوتھ کو یہ بتانا چاہیے کہ پڑھو, یو ہیو ٹو ڈو ریسرچ, یو ہیو ٹو پبلش بکس, یو ہیو ٹو ریز یور وائس انٹرنیشنل میڈیا تک, یا انٹرنیشنلی آپ نے اپنے آپ کو ایز اے پازیٹیو پرسن اور ایز اے ٹیررسٹ آپ نہ اپیئر ہوں. آپ کو آئی تھنک پڑھائی, ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ ہمیں یوتھ کے مائنڈ میں انکلکیٹ کرنی چاہیے. بیسکلی یہی بات ہے کہ آزادی جو ہے وہ ایسے ایزیلی نہیں ملتی. آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور ابھی بھی قربانیاں دے رہے ہیں وہ لوگ جو کہ آزادی چاہتے ہیں. کشمیری لوگوں کے ساتھ پاکستانی عوام بھی قربانیاں دے رہی ہے, پاکستانی یوتھ بھی, بہت سے پاکستانی افواج کے لوگ شہید بھی ہوئے, ان کی فیملی سفر کری ہیں. سو لیٹس ہوپ کہ یہ جو فیملی سفر کر رہی ہیں, یہ جو ان کا خون ہے یہ رائگان آ جائے, اور اس کو جو ہے اس کو سسٹین ہم نے کرنا ہے. اگر وہ ایک فیلڈ میں کام کریں, وہ بارڈرز پہ ہیں یا وہ فریڈم فائٹرز ہیں, دین وی ہیو ٹو ڈو وٹ وی مسٹ ڈو, دیٹ وی شوڈ ڈو, دیٹ وی آر سپوز ٹو ڈو. ہمیں وہ چیزیں کرنی چاہیے. بیسکلی وٹ آئی تھنک پازیٹیو رزلٹ یہ آیا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم اکراس دا گلوب لوگ یہ سمجھے ہیں کہ اٹ از انلیگل آکیوپیشن. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا دیٹ اٹس دا لیگل آکیوپیشن. جب ان چیزوں پہ اسٹڈی کی گئی, اس چیز کا پراپر پازیٹیو امیج جو ہے اکراس دا گلوب پاکستانیوں نے دکھایا دیٹ وی آر ناٹ دا ٹیررسٹ. اگر ایک اسٹیٹ ہمارے انڈر آئے گی, یا کشمیریز آر ناٹ دا ٹیررسٹ, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ ٹیرر پھیلائیں گے. جب یہ تھرو ایجوکیشن, تھرو سافٹ پاور جس طرح میڈیا ہے, اور تھرو ڈفرینٹ تھنگز جس کو سافٹ پاور کے ایلیمنٹ ہیں, یہ اکراس دا گلوب یہ بات پہنچی ہے. تو آئی تھنک اٹس کا پازیٹیو امیج یہ ہے کہ لوگوں نے ایٹ لیسٹ یہ ایکسیپٹ تو کرنا شروع کر دیا ہے کہ اٹس دا انلیگل آکیوپیشن ان جموں کشمیر. اینڈ بیسکلی آئی تھنک ایکسیپٹنس از دا فرسٹ اسٹیپ. جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہو کسی چیز کو, دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. اس میں کوئی شک نہیں, ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں کشمیری بھائیوں کے لیے آواز اٹھانا ہوگی. بھارتی مظالم اور غلیظ چہرے کو بے نقاب کرنا ہوگا جس نے لاکھوں قیمتی جانیں ضائع کر دیں. بطور پاکستانی ہم سب کا فرض ہے کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور کشمیریوں کی آواز بن سکیں. ناظرین, اس پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان خرم بیگ مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.